اس حدیث کو سننے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی بات ارشاد فرمائی آقا کریم نے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جوانی جو ہے نا، اسے دیوانی بھی کہتے ہیں۔ یہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے اور طرح طرح کی خواہشات ہوتی ہیں۔ تو جوان عبادت کی طرف مشکل سے شیطان اس کو راغب ہونے دیتا ہے، کہتا ہے ابھی تو بہت عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی تو آغاز جوانی ہے، ذرا جھوم کے چلتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی کے نکلتے ہیں، تو جوانی ہے بھائی ابھی سے۔ اگر کسی نے جوانی میں داڑھی رکھ لی، ارے بھائی کوئی عمر ہے کوئی، ابھی تو جوانی ہے، جب بڑھاپا آئے گا دیکھیں گے۔ کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ بڑھاپا آئے گا ہی آئے گا؟ کیا جوان نہیں جاتے دنیا سے؟ دیکھیے موسم کتنے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا کون کون سے ہوتے ہیں؟ سردی، خزاں، بہار۔ 4 موسم ہیں جی، بہار، گرمی، سردی اور خزاں۔ اسی طرح زندگی کے بھی 4 موسم ہیں۔ جب بچہ ہوتا ہے نا تو بہار کا موسم ہوتا ہے، کونپل کھل رہی ہوتی ہیں، پھول کھل رہے ہوتے ہیں، اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، بہار کا موسم ہے۔ بچپن جو ہے وہ بہار کا موسم، ہر طرف بہار ہی بہار ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بچپن ہے بھائی، جہاں کھایا پیا موج مستی سب چل۔ اگلا موسم شروع ہوتا ہے گرمی کا، انسان میں جوش ہوتا ہے۔ اس کو یوں کر لیں کہ 20 سال جو ہے وہ بہار کے ہوتے ہیں اور اگلے 20 سال گرمی کے۔ پاور ہے، مار دوں کاٹ دوں پھاڑ دوں، بس مطلب کسی کی سننی نہیں ہے، وہ ایک الگ جنون اس پہ سوار ہوتا ہے۔ پھر موسم کون سا شروع ہوتا ہے 40 کے بعد؟ خزاں کا۔ بینائی کمزور ہو گئی، ریڈنگ گلاسز آ گئے، سماعت کمزور ہو گئی، دانت کمزور ہونے لگے، بال سفید ہونے لگے، بال جھڑنے لگے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں خزاں میں، ایسے ہی بندے کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چیزیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آخری موسم آتا ہے سردی کا، ٹھنڈک زیادہ لگ رہی ہوتی ہے اور ہر چیز میں وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ پورا ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ موسم بھی زندگی کے۔ تو جوانی اگر اللہ نے کسی کو دی، اور نوجوان کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ جب کوئی نوجوان اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ جوان ہے، طاقت ہے، اس کے اندر نفسانی خواہشات بھی ہیں، لیکن سب چیزوں کو چھوڑ کر یہ اپنی جبیں دیکھو میری بارگاہ میں جھکانے آیا ہے۔ تو جوان کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ابھی قربانی گزری ہے، آپ کون سا جانور لے کر آتے ہیں؟ کتنے دانت کا لاتے ہیں؟ کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اچھی چیز کو پیش کریں، یہی مقصد ہوتا ہے نا، اچھا جانور، تکڑا جانور ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ تو جب یہ ہم سوچتے ہیں تو بندہ جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ جوانی میں کیوں نہیں آتا؟ آنا چاہیے نا۔ آج کا بچہ بڑا شارپ ہے، آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے، یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ 5G کا دور آنے والا ہے، یہ میٹاورس کا دور ہے، یہ ویب 3 کا دور ہے، بہت دنیا سب معلومات اس کے پاس ہے، ہم سے زیادہ نالج ہے۔ گھر میں کوئی چیز آ جائے بچہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے اس میں یہ ہے نہیں ہے، کھول کے بتا دے گا۔ جب ساری چیزیں اس کو پتہ ہیں تو اسے یہ کیوں نہیں پتا کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے؟ آج کا نوجوان پوچھتا ہے کہ کامیابی کا کوئی راستہ ہمیں بتائیں، ہمیں کوئی ایسی ٹپ دیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔
وہ بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر کو سنے گا، یہ سنے گا، وہ سنے گا کہ کامیاب کیسے ہوں. اور جو آذان 5 مرتبہ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کامیابی کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، تو کامیابی کا فارمولہ تو ہمیں روز بتایا جاتا ہے، دن میں 5 مرتبہ بتایا جاتا ہے، لیکن ہم سنتے ہیں. اور یہ توفیق کی بات ہے، اللہ جسے توفیق دے دے. تو جوانی میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اس جملے کو سمجھیں کہ صحت کو بیماری سے پہلے. آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں وہ یہی ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے. خاص طور پہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم لوگ لاپرواہ ہیں اتنا شاید ہی دنیا میں کوئی ہوگا صحت کے معاملے میں. ہم جتنے زیادہ اس شہر میں دیکھ لیں، سندھ میں، اپنے شہر میں کراچی میں دیکھیں، جتنے زیادہ ہاسپٹل یہاں ہیں، میں تو سمجھتا ہوں دنیا کے شاید ہی کسی ملک میں اتنے ہاسپٹل ہوں. ہر گلی پہ ایک ہاسپٹل بنا ہوا ہے. اور مزیداری کی بات یہ ہے، کسی بھی ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں، بڑے سے بڑا کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے یا کوئی سرکاری ہاسپٹل ہے، کہیں پہ بھی کوئی جگہ خالی کیوں؟ سارے ہی بیمار کیوں ہیں بھائی؟ جتنی ایمبولنس کی آواز ہمارے شہر میں آتی ہے، شاید ہی دنیا کے کسی شہر میں اتنی ایمبولنس کی آواز آتی ہو. جس کا گھر روڈ کے پاس ہے رات کو سو نہیں پا رہا ہو. تب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں صحت کا خیال، اور حکومت بھی جو بجٹ صحت کا ہے اس کا آدھا بجٹ بھی اگر وہ پارکس پہ لگا دے، فٹنس کلب کھول دے، میڈیکل سینٹر کے بجائے فٹنس کلب کھول دیے جائیں، لوگ اپنی صحت کا خیال کریں تو بیماریوں سے ویسے ہی بچ جائیں گے. اور پھر رہی صحیح کسر، ہمارے یہاں جو اتنا لوگ بیماری سے نہیں مرتے جتنا دوائیوں سے مر جاتے ہیں، جعلی ادویات. بہتر یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے. اگر کوئی 5 وقت مسجد میں جائے نماز پڑھنے، 5 وقت، اپنے دل کو صاف رکھے، اور کھانا جو ہے جتنا بھوک ہے ایک حصہ باقی ہو اور چھوڑ دے، اس کی صحت بالکل صحیح رہے گی. یہ 3 کام کر لے کوئی شخص. کھانا کم کھائے، زیادہ کھانا کھانے سے تو لوگ مرتے ہیں، کم کھانا سے نہیں مرتے، زیادہ کھانے سے بیمار ہوتے ہیں. ابھی جب کووڈ آیا، ایک گورکن ہے، میں نے اس سے پوچھا، میں وہاں جمعے کو جاتا ہوں فاتحہ پڑھنے، والد صاحب کی قبر ہے، تو میں نے کہا ہاں بھائی سناؤ کیا حال چال ہے؟ کہہ رہا صاحب دھندا ہی نہیں ہے، فرسٹ ٹائم کووڈ ہوا یہاں پہ. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے لوگ گھروں پر ہیں، گھر کا کھانا کھا رہے ہیں، سادہ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہو رہا. کہہ رہا یہ جب شادی ہال کھلتے ہیں نا، اور یہ رات کو 12 بجے جب کھاتے ہیں 20 ڈشیں، مال مفت اور دلے بے رحم، اور پھر جب الٹے ہو کے لیٹتے ہیں تو گیس بھر جاتی ہے دماغ میں، اور صبح صاحب ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں، زیادہ کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے. صحت کا خیال رکھیں. صحت ہے نا تو بندہ سجدہ کر لے. میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ میں بیڈ ریسٹ پہ چلا گیا، تقریباً 6-8 مہینے میں بیڈ پہ تھا. اس وقت میری جو سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی نا، وہ یہ ہوتی تھی کہ میں زمین پہ کسی طرح سجدہ کر لوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ آج صحت ہے، سجدہ کریں. کبھی مسجد میں جا کے دیکھیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، ان سے پوچھیں کہ سب سے بڑی خواہش کیا ہے، وہ کہے گا زمین پہ مجھے سجدے کی توفیق ملے. آپ کو تو موقع ملا ہوا ہے. مال کمانے میں ہم اپنی صحت برباد کر دیتے ہیں، پھر صحت کو پانے کے لیے مال لگا دیتے ہیں، قصہ تمام ہو جاتا ہے. ایک سیٹھ صاحب تھے، میرے ایک دوست ہیں، وہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ فیلڈ سے ہیں، ندیم بھائی. تو مجھے ان سے کام تھا، بہت اچھے انجینئر ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ملنا ہے آپ سے، مجھے آپ کو ایک جگہ لے کے جانا ہے. کہنے لگے کہ یار ایک کام کرو، کل دوپہر میں آ جانا سائٹ پہ، بنگلو تیار ہو رہا ہے.
تو میں وہیں پہ ہوں گا اور چھت بھرائی ہے تو بریانی کی دیگیں آئیں گی اور گرما گرم بریانی ہوگی. اس نے جو بریانی کا نقشہ کھینچا تو کچھ ہم بھی پھر بریانی کے ہاتھوں مجبور ہیں. تو مجھے کہنے لگے آپ آ جائیں. تو وہاں ہم بریانی کھائیں گے, آپ ظہر پڑھنا, ظہر کے بعد بریانی کھائیں گے اور اس کے بعد وہیں سے ساتھ نکل جائیں گے. کیونکہ وہ جو جس کا گھر بن رہا ہے سیٹھ صاحب آئے تو مجھے ان سے ملنا ہے, تو میں ہٹ نہیں سکتا, تو آپ آ جاؤ. تو میں نے کہا چلو یار کام بھی اپنا ہے تو چلتے ہیں. میں گیا وہاں پہ بیٹھا جا کے, تو دیگیں آ گئیں اور مزدور جتنے تھے وہ گرمی, ایسی سخت گرمی, مطلب پسینہ پسینہ. اور کسی نے وہ تھال جب شروع ہوئی دیگیں تو وہ تھال پہ کھانا کھانا شروع کیا, اور اتنے میں وہ سیٹھ صاحب آ گئے جن کا بینگلو تیار. تو وہ جو میرا دوست تھا اس نے کہا یہ ہمارے تسلیم بھائی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں, مطلب جو ایک تعارف ہوتا ہے. مجھے ان کے ساتھ بٹھا دیا, ہم دونوں بیٹھ گئے آپس میں بات کرنے لگے. مزدور کھانا کھا رہے ہیں. اتنے میں کھانا ختم ہوا اور وہ سیمنٹ کی جو بوریاں ہوتی ہیں کسی نے یوں نکالی اور کسی نے یوں نکالی, کوئی یہاں لیٹ گیا کوئی وہاں لیٹ گیا. سیٹھ صاحب یوں دیکھ رہے ہیں ان سب کو بڑے غور سے. مجھے کہہ رہے ہیں تسلیم صاحب آپ نے دیکھا ان کو؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا. کہہ رہے انہوں نے کیسے کھانا کھایا؟ میں نے کہا مزدور تو بھائی ایسے ہی کھاتے ہیں, ہم تو صبح شام دیکھتے ہیں ان کو. کہہ رہے نہیں, اور پھر یہ دیکھیں, یہ دیکھو یہ سو رہا ہے, یہ خراٹے لے رہا ہے. کہاں تو مزدور ہے, تھک گیا. کہنے لگے میں آپ کو بتاؤں اس سیٹھ صاحب نے جو بات کی وہ بات سننے والی ہے. کہنے لگے تسلیم صاحب 10 سال ہو گئے مجھے, میرے پاس کتنا پیسہ ہے مجھے خود بھی نہیں پتا, لیکن 10 سال ہو گئے میں بوائل کھانا کھاتا ہوں, ابلا ہوا کھانا, اور میں رات کو بغیر میڈیسن کے سو نہیں سکتا. کہنے لگا تسلیم صاحب کوئی مجھ سے میری ساری دولت لے لے اور مجھے یہ والی دولت دے دے, میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں اور رات کو چین سے سو جاؤں, مجھ سے سب کچھ لے لے کوئی. کبھی جا کے ہاسپٹل چکر لگائیں, جو بیچارے مریض وہاں ہوتے ہیں ان سے پوچھیں, وہ کہیں گے سب لے لو بس ہمیں صحت دے دو. کبھی کوئی شخص وینٹ پہ پڑا ہو نا, اس سے جا کے پوچھ لیں کہ ساری دنیا لے لو بس مجھے یہاں سے نکالو کسی طریقے سے. کینسر کے مریض ہیں, کیسے کیسے مریض ہیں. کبھی وزٹ تو کریں. ہمیں اللہ نے صحت عطا کی اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے. میرے ایک دوست ہیں حاجی اقبال طیب صاحب, وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے, علامہ صاحب بڑی خاص دعا ہے, میں چاہتا ہوں یہ ہم بھی اس دعا کو اپنا لیں. کبھی کبھی کسی سے ایسی بات مل جاتی ہے کہ وہ فقیروں والی بات ہوتی ہے. سبحان بھائی انہوں نے جو بات بتائی نا, میں نے کہا آئی صاحب کیا مانگتے ہیں ہر نماز کے بعد آپ؟ کہنے لگے میں ایک دعا ضرور مانگتا ہوں کہ یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں 5 وقت با جماعت کھڑے ہو کر مسجد میں نماز ادا کروں. دعا کیا مانگی؟ یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں 5 وقت با جماعت کھڑے ہو کر نماز ادا کروں. اللہ اکبر, کیسی خوبصورت دعا. سب چیزیں آ گئیں اس میں صحت بھی آ گئی, ایمان بھی مل گیا, نماز کی توفیق بھی, سجدوں کی تو کھڑے ہو کر تا حیات جب تک زندہ رہوں. اللہ اکبر, اللہ کیا خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی جب تک ہماری زندگی ہے اللہ تعالی کھڑے ہو کر ہمیں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. تو فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے. تیسری بات فرمایا کہ امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو. پیسہ ہے نا, مال ہے, غنا ہے, تو فقر سے پہلے سے غنیمت جانو. بعض لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو ساتھ میں ان کی گردن میں ایک سریا بھی آ جاتا ہے, کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے. وہ ایک بندہ آیا میرے پاس, گیٹ پہ اس نے گاڑی کھڑی کی اور زور زور سے ہارن مارتا ہوا اندر آیا تو پوری پرفیوم کی بوتل اس نے اونڈیلی ہوئی اپنے اوپر, گھڑی وڑی پہن کے یوں آ کے بیٹھا. تو ملنے آیا تھا مجھ سے, تو میں نے کہا چھوٹتے ہی میں نے کہا سر پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں؟
ہاں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا مجھے پتہ لگ گیا بھائی، تیری مہربانی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو اچانک کچھ مل جائے تو وہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ۔ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نہیں ہے۔ تو جب مال اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، تو جب مال ہو، امیری ہو، اس وقت امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانے۔ اگر کوئی ایک فارمولہ دے رہا ہوں میں آپ کو، کوئی شخص چاہتا ہے وہ غریبی سے بچا رہے، وہ امیر رہے، اس کی نسلوں میں بھی امارت رہے، تو ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اس سے مال میں ہمیشہ برکت رہے گی، مال کم نہیں ہوگا، اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، دیتے رہیں۔ اور عاجزی رکھیں، جس طرح کسی درخت پہ پھل آتے ہیں وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اللہ مال دے تو عاجزی بھی آنی چاہیے، اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح امیری کو غریبی سے پہلے کا مطلب یہ بھی ہے اس حدیث میں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو سارا مال چھوڑ کے جاتا ہے۔ غریب الوطن جب انسان جا رہا ہوتا ہے تو سب چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس غریبی سے بھی پہلے اپنی امیری کو غنیمت جانو، یعنی اللہ کی راہ میں جس کا حق ہے، حقدار کو اس کا حق دے کر جاؤ۔ حقیقی معنوں میں جس کو تکلیف ہونی ہے اس کو دنیا میں کوئی خوشی دے جاؤ، لوگوں میں آسانی بانٹ جاؤ، تو جو بو کے جاؤ گے وہی جا کے تم کاٹو گے۔ تو میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تیسری بات یہ کہ امیری کو غریبی سے پہلے، چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ بسا اوقات ہمارے پاس فراغت ہوتی ہے، فارغ وقت ہوتا ہے، تو آج کل ہمارا فارغ وقت کہاں گزرتا ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا کامن جواب ہے، اس میں تو سارے ہی شامل ہیں، پیر فقیر سارے ہی جتنے ہیں آج کے دور کے سبھی شامل ہیں، امام، مؤذن، گھر کے بڑے چھوٹے، خواتین، بچے سب شامل ہیں۔ لیکن فراغت کو جو نا غنیمت جانے۔ ابھی میں کبھی کسی سے کہتا ہوں کہ یار تم فارغ ہو، کوئی کورس کر لو، چھٹیاں ہیں ابھی آج کل، کوئی کورس کر لو، یا کسی شخص کی کوئی جاب نہیں ہوتی، ان سے کوئی فراغت ہے اس کے پاس، میں کہتا ہوں یار کوئی چھوٹا موٹا کوئی ہنر سیکھ لو۔ ہاں تمہارے دانے پورے ہیں نا بھائی، آپ کو کیا پتہ ہماری مجبوریوں کا، آپ کو کیا پتہ، آپ تو ماشاءاللہ کھاتے پیتے آدمی ہیں، آپ کو کیا پتہ ہمارے معاملات کا۔ کوئی سمجھا رہا ہے کہ اپنی فراغت کو کسی مصرف میں لے آؤ، الٹا ہم اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی جو فراغت ملی ہے اس کو قیمتی بنائیں، کیونکہ ایک بچہ ہے، وہ اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ جاب پہ جاتا ہے، واپس آتا ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ وقت ہوتا ہے، فراغت ہے، کچھ سیکھ لے۔ جب شادی ہو جائے گی، بیوی بچے ہو جائیں گے تو اور مصروفیت بڑھ جائے گی، ہر آنے والے دن میں مصروفیت بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ فارغ وقت میں کوئی نہ کوئی ایسا کام، پورا 22 گھنٹے آپ اپنے کام کو دیں، 2 گھنٹے تو کم از کم، 1 گھنٹہ نماز میں لگتا ہے، 5 نمازوں میں، 1 گھنٹہ قرآن شریف پڑھنے میں، تفسیر پڑھنے میں، کوئی خیر کے کام میں لگا دیا۔ 2 گھنٹے بھی ہم نہیں نکال سکتے، بہت مصروف ہیں، بہت مصروف ہیں۔ کیا مصروفیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہر بندہ بھاگے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ یار پاکستان میں بندے بڑے مصروف ہیں بھائی، بہت مصروف ہیں۔ وہ ایک انگریز آیا پاکستان، تو ریلوے پھاٹک پہ اس کی گاڑی رکی ہوئی تھی، ٹرین آنے والی تھی، گاڑیاں رکی ہوئی۔ ایک بندہ آیا، اس نے سائیکل رکھی کندھے پہ اور پٹری کراس کی اور جا کے سائیکل کھڑی کی۔ اور اب انگریز سوچنے لگا یار یہ لوگ تو بڑے زبردست لوگ ہیں، یعنی اس کو کہیں پہنچنا ہوگا، اس نے اپنی جان جو ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، مطلب اتنے اپنے فرائض کو نبھانے والی قوم ہے کہ ٹرین آ رہی ہے اور یہ اس نے پٹری کراس کی۔ خیر اس نے کہا پاکستانی بڑے زبردست لوگ ہیں بھائی، دل ہی دل میں سوچ رہا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جیسے ہی سگنل کھلا، پھاٹک کھلا، میں آگے گیا تو میں نے دیکھا آگے جو ہے نا وہ ایک بندر کا تماشا ہو رہا ہے، اور وہی شخص اپنی سائیکل پہ کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں بھاگ رہے ہو؟ بس بھاگے جا رہے ہیں۔
مصروف، بہت مصروف ہوں. کیا مصروفیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر کسی کی سارے دن کی ایکٹیویٹی دیکھ لو تو پتہ چلے گا بندہ کرتا کیا ہے. یہ پوچھیں تو اس کے بعد تو اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے. آخری بات جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. 3 دوست تھے، وہ گئے گھومنے کے لیے. ایک ہوٹل میں انہوں نے کمرہ بک کرایا، کسی کنٹری میں تھے وہ. تو کمرہ جو ان کو ملا وہ 60ویں منزل پہ ملا. کون سی منزل؟ اچھا، وہاں کا یہ قانون تھا کہ 10 بجے کے بعد لفٹ نہیں چلتی بھائی. 10 بجے کے بعد لفٹ نہیں چلتی. خیر وہ پہلے دن تو وہ جلدی وقت پہ چلے گئے، لفٹ سے بٹن دبایا اور 60ویں منزل پہ پہنچ گئے. ہائی سپیڈ لفٹ، فوراً اوپر. دوسرا دن آیا تو وہ باہر کھیل تماشوں میں بیزی تھے. جب وہ ریسیپشن پہ پہنچے تو پتہ چلا 10 بج چکے ہیں اور لفٹ بند ہے. جی اب کیا کریں؟ پیدل جی سیڑھیاں استعمال کریں. بھائی 60 منزل ہے، سیڑھیاں، ہماری قوم تو ویسے ہی چلنے کی عادی نہیں ہے، بس سیڑھیاں چڑھنی ہے بھائی. تو طے یہ پایا کہ 3 دوست ہیں. ایک نے کہا بھائی 20 سیڑھیاں تو مجھے لطیفے ایسے زبردست آتے ہیں، چٹکلے میں تمہیں سناتا ہوا چلوں گا، 20 سیڑھیاں تو پتہ بھی نہیں چلیں گی، ایسی گپ شپ میں آپ کو سناؤں گا کہ 20 سیڑھیاں تک. اچھا بھائی دوسرا کیا کرو گے؟ دوسرے نے کہا بھائی مجھے کوئی لطیفے تو نہیں آتے لیکن کچھ سنجیدہ قصے ہیں وہ میں سنا دوں گا. 20 منزلیں سیڑھیاں نہیں، 20 منزلیں وہ یوں چلے جائیں گے. آخری جو تھا اس نے کہا بھائی نہ مجھے لطیفے آتے ہیں نہ کوئی سنجیدہ قصے آتے ہیں. میری لائف کی سٹوری جو ہے وہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن وہ بڑی سیڈ قسم کی اور رونے دھونے والی ہے، سننی ہے تو وہ سناؤں گا. چلو بھائی سم تھنگ از بیٹر دین، چلو چلتے ہیں. سیڑھیوں سے چڑھ پڑے. پہلے تو بھائی 20 جو ہے نا وہ اس نے ہا 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 لطیفے سناتا گیا اور وہ پتہ نہیں چلا ان کو، اور چڑھتے چڑھتے 20 منزلیں تو چڑھ گئے. اب دوسرا شروع ہوا. اب ان کی سپیڈ بھی تھوڑی سلو ہو گئی کہ یار یہ کیا کون سی کہانیاں سنجیدی. اب ظاہر ایک سنجیدہ کہانی اوپر سے زور بھی زیادہ لگ رہا ہے. خیر 20 اور ہو گئے. آخری والے نے جو حال دل سنانا شروع کیا تو ایک ایک قدم ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی منو وزنی ہو. بڑی مشکل سے کہیں جا کے وہ 60ویں منزل پہ پہنچے. اب جیسے ہی تینوں وہاں پہنچے بے حال تو پتہ چلا کہ وہ چابی تو نیچے ریسیپشن پہ رہ گئی. چابی تو نیچے رہ گئی. دائم میاں اب کیا کریں بھائی، اب کون جائے گا نیچے؟ یہ اگرچہ ایک فرضی قصہ تھا لیکن ہمارے 20 سال زندگی کے اسی طرح گزر جاتے ہیں، ٹھٹھا مذاق میں، ہنسی مذاق میں. اگلے 20 سال کچھ سنجیدہ قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ آخری سٹوری جو ہوتی ہے وہ رونے دھونے والی، اپنی ماضی کو یاد کر کے. جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جنت کی چابی تھی، جو نیک اعمال کرنے تھے وہ تو ہم نے کیے ہی نہیں، وہ تو وہیں رہ گئی. اب کیا کریں؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں. اب کیا کریں؟ اب نیچے بھی نہیں جا سکتے. تو جو کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے. کل کسی نے نہیں دیکھی، آج موقع غنیمت ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم اپنے اپنے ساتھ تو ایک نیت کریں کہ آج سے آغاز کرتے ہیں اپنی زندگی کا، ایک نئے انداز سے کرتے ہیں. 2 کام کیجئے، کوئی ایک کام ایسا بس آج اس کی نیت کر لیں. ہر بندہ اپنے حساب سے کر لے. میں کسی سے کہتا نہیں ہوں کہ اس کی نیت کریں اس کی کریں. کوئی ایک خیر کا کام آج سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اپنے اپنے طور پہ نیت کریں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کی کرے، اور یہ نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو کہ آج سے ایک نیک کام میں اپنی زندگی میں یہ ایڈ کرنے لگا ہوں، اور ایک برائی اللہ کے لیے، اس کے محبوب کے لیے
آج سے اپنی زندگی سے نکال دیں. جو برائی آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر یہ ہے، برا فعل ہے، اس کو آج سے نیت کر کے اٹھیں یہاں سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.